وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگائیں گے احتجاجی۔ ظاہر ہے کہ ایک مقام پر جب آ کے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور وہاں کیمپ لگ جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ بہت سارے لوگ آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اس کو لیڈ کریں گے تو ایک تماشا تو بنے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں لیڈ کریں گے، وہاں خواتین ہوں گی، وہاں بچے ہوں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ صورتحال دوبارہ پھر الارمنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں علی امین گنڈا صاحب نے اور کی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے اسلام آباد پر بھی الغار کروں گا، اور جو جملہ انہوں نے بولا ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں پولیس کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ جیسے جیسے ملک کے حالات سیاسی اور معاشی حوالے سے ایک ٹھہراؤ کی جانب جانا شروع ہو گئے ہیں اور استحکام نظر آنے لگا ہے، ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دوبارہ کچھ ایسے اقدام کرنے جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر سیاسی ہلچل پیدا ہوگی۔ یہ سیاسی ہلچل اس طرح کی نہیں ہے جو بیانات، جلسے جلوسوں یا تقاریر سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اس نوعیت کے ایونٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے معاشی اور سیاسی استحکام لرز کے رہ جاتا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا صاحب نے خطاب کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ پی ٹی آئی کا اگلا پلان کیا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ چیز جنید اکبر صاحب نے بتائی تھی کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، تو کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن ظاہر ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی گرفتار ہیں اور پریشانی میں ہیں، ان کا رمضان بھی جیل میں گزرنا ہے، اس کے بعد وہ احتجاج کے لیے اپنی پارٹی کو تیار کرتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نیا مشورہ سامنے آتا ہے۔ اب پلان کیا ہے؟ تو پلان آج سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کہتے ہیں کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگائیں گے احتجاجی۔ ظاہر ہے کہ ایک مقام پر جب آ کے پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور وہاں کیمپ لگ جائے گا تو پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی دفعہ بہت سارے لوگ آ جائیں اور ان کو وہاں سے اٹھانا ایک مشکل مرحلہ ہو۔ یقیناً صوبائی حکومت اس حوالے سے خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راول پنڈی جو ہے، اڈیالہ جیل کی جو حدود ہیں وہ راول پنڈی میں آتی ہیں، تو یہ پنجاب حکومت کا معاملہ ہے اور ممکن ہے دفعہ 144 لگا دی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جب لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے اس کو لیڈ کریں گے تو ایک تماشا تو بنے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں لیڈ کریں گے، وہاں خواتین ہوں گی، وہاں بچے ہوں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں، خواتین کو آگے کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہوا ہے جب ڈسپرس کیا جاتا ہے۔ اب جیل کے باہر اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی صورت افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح تو پھر ایک رواج بن جائے گا۔ کوئی بندہ بھی اگر جرم کر کے جیل گیا ہے اور باہر سے کوئی 1000-1200 کا جتھا آگے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ہمارا قیدی جو ہے اسے چھوڑا جائے، تو کیا یہ ایک آپ ٹریڈیشن سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن یہ صورتحال دوبارہ پھر الارمنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں علی امین گنڈا صاحب نے اور کی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے اسلام آباد پر بھی الغار کروں گا، اور جو جملہ انہوں نے بولا ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، بہت ہی الارمنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں پولیس کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا، یعنی کہ وہ کے پی کے پولیس کو اکسا رہے ہیں کہ جب وہ اگلے لانگ مارچ کے لیے جائیں گے، کسی دھرنے کے لیے جائیں گے، کسی دھاوے کے لیے جائیں گے، تو پولیس بھی ان کو سپورٹ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلے بھی جب اسلام آباد پر انہوں نے دھاوا بولا ہے تو کے پی کے پولیس کے لوگ کچھ باوردی اور زیادہ تر سادہ کپڑوں میں ان کے ساتھ آئے ہیں۔ جب اسلام آباد کی جانب یہ بڑے ہیں تو بڑے پروفیشنل انداز کے اندر آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے تھے پولیس کے اوپر۔ بعد میں پتہ لگا کہ یہ جو گنز ہیں یہ تو وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، پنجاب پولیس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ جب چیک کیا گیا تو پتہ لگا کے پی کے پولیس کے لوگ ہیں۔ پھر جب کچھ لوگ گرفتار ہو گئے اور انٹیروگیٹ کیا گیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ کے پی کے پولیس کے لوگ ہیں۔ بعد میں خیر وفاقی حکومت نے ان کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ایک صریح جرم تھا اور اس میں مارجن نہیں تھا چھوڑے جانے کا۔
ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ہم پر گولی چلائی گئی وہ بڑی زیادتی ہے، ہم نے جب فوج سے بات کی تو فوج ہمیں کہتی ہے جی ہم تو وفاقی حکومت کے متحد ادارے ہیں، وفاقی حکومت ہمیں جو حکم دے گی وہ اس کو اوبے کریں گے. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آئینی اور قانونی بات ہے، لیکن اس طرح سے پھر فوج کا ذکر کر کے آپ فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام آباد پہ حملہ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، ایک طرف اڈیالہ جیل کے باہر وہ دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، کیمپ لگانا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو پی ٹی آئی کے ایک یوٹیوبر پاکستان سے فرار ہوئے ہیں عمران ریاض خان، ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں میں گالیاں دے رہا تھا، اس میں میں نے پی ٹی آئی کے یوٹیوبر عمران ریاض کا نام نہیں لیا، وہ کسی نے فیک ویڈیو بنا کے نام شامل کر دیا. اب حالت یہ ہے کہ سب کے علم میں ہے کہ عمران ریاض خان کو انہوں نے پشاور میں باقاعدہ گالم گلوچ کی ان کے ساتھ ایک اجتماع کے اندر، ایک اجلاس کے اندر، اور یہ ان کے بارے میں جو ریمارکس کہتے ہیں وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کے علم میں ہیں. اور خود شیر افضل مروت صاحب بتا چکے ہیں کہ مجھے علی امین گنڈا پور نے بتایا کہ عمران ریاض کیسے باہر گیا، کیا کیا طریقہ تھا، کس سے طے کر کے گیا، سب کچھ ایک سودے بازی کے تحت ہوا ہے. تو یہ لیول ہے جھوٹ بولنے کا، یہ لیول ہے ان کی بہادری کا، اور دھمکیاں اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی جلغار ہونے جا رہی ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو ریلیف نہ مل سکے. ایک جاتے جاتے خبر شیئر کرتا جاؤں، وفاقی حکومت بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے بجلی کے مسئلے پر. ان گرمیوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے، بجلی 2 روپے سے لے کر 8 روپے پر یونٹ سستی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.